مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے مسلمانوں کی ماؤں، ان ماؤں کے بارے میں مختصر کا ذکر آ گیا تھا جن کو خداوند کریم نے اتنا نوازا کہ جبریل ان کو سلام کرتا تھا، عرش عظیم سے ان کو سلام آتے تھے. اللہ کا لاڈلا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جھولی میں ہوتے تھے. پھر بھی کسی کو یہ چھٹی نہیں ملی کہ تم اتنے بڑے نبی کی بیویاں ہو، جاؤ کیا کرو گی نمازیں پڑھ کے، کیا روزہ رکھنا ہے؟ نبی کی گھر والی شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہو، بھوکی مرے روزے رکھے کیوں؟ سردی میں وضو کرے، گرمی میں روزے رکھے، کیا مصیبت آئی؟ امام الانبیاء کی گھر والی ہو کر اتنی محنت؟ کیا خدا کے یہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنے ازواج مطہرات کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ میاں یہ تو میرا گھر ہے، اسے تو نہ چھوڑے؟ مگر ایسا نہیں ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند کم کرنے لگتی ہے، اپنے بال سر کے بعد رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے. جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے سر کے بال کھینچتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے. کسی نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ تم نے کیا کر رکھا؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتی، جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا. کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. النبی اولاد المؤمنین. قرآن کریم زیادہ تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی. ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا. حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہو، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے. حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. حبشے کی ہجرت کی, مدینے پاک کی ہجرت کی. میرا خامن بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان تھی. لوگوں یہ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا, چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. قربان جاؤں ام عورت ساتھ ہو کر تم نے کتنی نبھائی, تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئی, گود میں سلمہ بچہ ہے. ابو سلمہ نے کیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو, ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے. اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا. ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا. وہ آئے, 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا, مجھ سے چھین کر لے گئے. اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا, غلطی کوئی نہیں کی, گناہ کوئی نہیں کیا, قصور کوئی نہیں, خطا کوئی نہیں. سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے. آج بھی کہہ کے دیکھے نا, او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے, بیان اچھا کرتا پر ہے تو وہابی نا. آج کون سی بخشش ہو رہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں, بچہ میرا سسرال والوں کے پاس, میں اپنے میکے والوں کے پاس. سارا دن ریت کے ڈبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی. 1 سال مکمل روئی ام سلمہ, اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. ایسے قدردان لوگ تھے, کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا. سزا صرف ایمان کی ہے. ابو سلمہ مدینے میں, لڑکا سسرال والوں کے پاس, خود یہاں روتی ہے. فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا, سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے, بستی میں سے, محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی. پرانی منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, بڑھڑا کے میں ریگولر سے تھا, اگر ٹھیک تھی رہتی. ایویں کر یہ ککڑ لے, فلانی جا کے پیر بیٹھا, وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار, اور تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال رو رہی ہے. خامن کا پتہ نہیں, لڑکے کا پتہ نہیں, کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا. ایک دن بھی یہ بات نہ کہی آئے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, الہی میرا بچہ مجھے ملا, میرا خامن مجھے ملا.
بلا پھر ایک دن پیس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا، اور ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟ اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ BA پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا۔ جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم، میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں۔ اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی۔ اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے،
اچھا کوئی دھندا کرے گی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلها، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہے کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہے کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے، اور پھر یہ غیرت کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہے کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، کواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کیواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی
3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامند بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے، تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں کڑم 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 یوں ہی آ گھستے ہیں، اور میاں کی بھی آنکھیں میں سگریٹ لاؤنی تھی، تو پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماٹی سلانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن قربان جاؤں عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھ کے پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، وہ لکھ کے بھیجے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلا رہا، تو زنانی کی تھان گھر ڈھیل رکھی ہوئی ہو تو کھان دیا بندیا نے، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس، پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے، وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں نے پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجیے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آپ کی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجیے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو اے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
ہمارا وہ ایمان کہاں، ہمیں اللہ کی ذات پر وہ اعتماد کہاں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر ملی کہ تیرا بچہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا، ان کے ہاتھوں میں چلا گیا، مفسرین نے لکھا ہے ذرہ برابر فکر مند نہیں ہوئی، فرمایا میں نے خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے، خدا جانے اور اس کا کام جانے، مجھے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا اور کیا بھی ہوگا، میں نے اس کے حکم کو پورا کر دیا، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ آسیہ چوم رہی ہیں، ماتھے پہ بوسہ دے رہی ہیں، سینے سے لگا رہی ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوا دودھ پلانے کا، عورتیں آ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں میرا دودھ پینے لگ جائے تو میری نوکری لگ جائے، میرا دودھ پی لے بادشاہ کا بیٹا بن گیا نا، میرا دودھ پی لے تو میری تنخواہ لگ جائے، بادشاہ کے گھر جایا کروں گی، سفارش کیا کروں گی، مخالفین کو مرواؤں گی، اپنے ملنے والوں کو بچواؤں گی، ہزاروں فائدے اٹھاؤں گی۔ آ رہی ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، لیکن اللہ کا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے پستان کو، چھاتی کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، نہ میرے نبی اگر آج بچپن میں غیر کا حق پیا کھایا تو کل کس طرح انصاف کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس محل میں اس وقت کھڑی ہے، وہاں موجود ہے، وہ بڑے بڑے منتر پڑھ کر عورتیں گود میں لے رہی ہیں، بڑے بڑے کلمے پڑھتی ہیں، یا اللہ میرا دودھ پی لے میرا کام بن جائے گا، میرا دودھ پی لے میرا کام بن جائے گا۔ اور یہ عورتیں ٹولی بن کے آ رہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اگر اجازت دو ایک عورت کو میں بھی بلا لاؤں، شاید اس کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے سارا منظر، کھڑی ہوئی، کبھی بھائی کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرح منہ اٹھاتی ہے، مولا تیرے نظارے تو ہی جانے، تیری قدرت کو تو ہی جانے، ہم نے جو تجویز کی تھی وہ کر چکے، اب تیرا کام ہے، تو جانے، حفاظت تیرے حوالے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں بھی تمہیں ایک عورت بتاؤں، شاید اس کا یہ دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا جلدی جا، میرا بچہ بھوکا ہے، دیکھو نا کیسے یہ وقت آ گیا، اب تک کوئی چیز چکھی نہیں، دودھ کسی کا پیتا نہیں، میرا تو ہے نہیں، جلدی جا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی امی لو چلو کام بن گیا، چلو اب اللہ کا نام لے کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چل رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پہ نگاہ پڑی آنسو آنے لگے، یہ دیکھ کر میرے مولا تیری قدرت کو تو ہی جانے، تو اپنے وعدوں کا کتنا پکا ہے، اور جو تجھ پر یقین کرے اس کو تو کتنا بناتا ہے اور کتنا اس کو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، الفاظ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر اٹھا کر سینے سے لگا لوں، پیار کر دوں، میرا بیٹا ہے، میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر، کلیجے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تو یکدم ٹوٹ کے پڑ گئی تو صبح پڑ جائے گا، شک پڑ جائے گا، کام بگڑ جائے گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے کھڑی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہتے ہیں، اسے کیا پتا کہ یہی اماں ہے، کہ بہن ذرا دیکھو تو صحیح، کوشش کر کے دیکھو،
کوئی منتر پڑھو، کوئی کلام پڑھو، تمہارا ہی یہ بچہ دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہتی ہے میرا تو ویسے ہی دودھ بڑا کم ہے، دودھ بڑا کم اترا کرتا ہے، میری خوراک صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایسی بے پرواہی سے گود میں لیا جیسی عورتیں دوسرے کے بچے کو اٹھاتی ہیں۔ یہ گزرتی بات ہے۔ عورت کے اٹھانے بٹھانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی سگی اماں نہیں، یہ مترائی ہے، یہ دوسری عورت ہے۔ اس کے اٹھانے رکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ بچے کو اگر عورت پانی دے، پانی دینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی اماں نہیں۔ وہ پانی تھوڑا دیتی ہے، گھورتی زیادہ ہے۔ کھانے کو بچے کو تھوڑا دیتی ہے، آنکھیں زیادہ دکھاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب جھولی میں لیا اور بڑی بے پرواہی سے بیٹھ کر دودھ پلانے لگی، آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی اماں، ہمارا تجھ سے یہ وعدہ ہے، تو اس کو دریا میں ڈال دے، ہم تیری گود میں دوبارہ پہنچا دیں گے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، تو نے تو صرف دریا میں میرے حکم سے بچہ ڈالا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیری گود میں نبی بھیج رہا ہوں، پیغمبر بھیج رہا ہوں، اپنا رسول بھیج رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع فرما دیا۔ یکدم سارے محل میں شور مچ گیا، پی لیا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں وہ کون مقدروں والی مائی ہے جس کو یہ نصیبہ ملا کے بادشاہ کے بیٹے نے جس کا دودھ پی لیا۔ عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں کہ تو جو بادشاہ کے محل میں آیا کرے گی۔ حضرت آسیہ کہنے لگی جو ٹائم دودھ پلانے آیا کرو تمہیں منہ مانگے دام دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہنے لگی مجھے کہاں فرصت ہے ہر وقت آنے کی، میں گھر کے دھندے میں مشغول رہوں گی یا تیرے بچے کو دودھ پلانے آتی رہوں گی۔ پیسے بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا، آسیہ نے ہاتھ بھی باندھے، میں تیری منت کرتی ہوں تو آیا کر دودھ پلا جایا کر۔ دولت بھی ملی، بچہ بھی مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وكانوا خاطئين۔ وزیر بھی سارے سدھے ہو گئے، اللہ نے سب کی عقل مار دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے دوسروں کے بچوں کو اب بھی قتل کرا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے۔ دوسروں کے بچوں کو قتل کر رہا ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے، دودھ پلانے والی کو بھی تنخواہ دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بھی تنخواہ لگ گئی،
तेरी गोद में ये खेलता है, औरों की गोद में रोता है, तू आया कर, खिला जाया कर, तुझे भी इतनी तनख्वाह मिलेगी, तुझे भी इतने पैसे मिलेंगे। अल्लाह पाक का निजाम अल्लाह पाक ही जानता है, किसी को क्या मालूम है। परवरदिगार आलम ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और तरबियत का जरिया बना दिया। हजरत आसिया के हाथों परवरदिगार आलम ने फिरौन का ही माल खिला खिला करके पाला। एक दिन फिरौन गोद में लिए बैठा था, प्यार कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम से। अब नबी तो नबी होता है बचपन से ही। दाढ़ी पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम ने एक झटका लगा दिया, दाढ़ी पकड़ के यूं झटका लगा दिया। वो कहने लगा चल क्या पता यही मूसा है, मेरी दाढ़ी को झटका लगाया। एक बात तो जरा समझो, बुरा तो मानोगे, तुमने ये जो मुंह ऊंट के गोड्डे जैसे निकलवा रखे हैं, वो फिरौन बावजूद काफिर होने के दाढ़ी तो उसके मुंह पे भी थी। आखिर कुछ होगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ के झटका मारा, इतनी होगी ना कि हाथ में भी आ गई, झटका भी लग गया। आज हमारे यह हाल बना हुआ है। वो बच्चा सो गया अपने बाप के पास, दूध पीता बच्चा, तो आंख जो खुली तो छोटे बच्चे ने बाप के मुंह पे हाथ फेरा, तो मुंह तो एक ही था ना, अम्मा का अब्बा का। मुंह पे जो बच्चे ने हाथ फेरा ना, ये छोटे बच्चे ने, तो देखा मुंह तो अम्मा का। फिर वो छाती पे मुंह फेर रहा है चारों तरफ बच्चा। अब बड़ी देर के बाद बच्चे को ये शोर हुआ कि ये अम्मा नहीं है, अब्बा है। फिरौन कहने लगा यही मूसा है, लाओ जल्लादों को कत्ल कराएंगे। अगर आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी अकल मारी गई, तुझे इस बच्चे का चेहरा नजर नहीं आता, इतना खूबसूरत बच्चा कहां से किसी का देखा है? और तेरी पूरी हुकूमत में लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी बच्चा कोई खूबसूरती न देखा है कि नहीं? मासूम बच्चे को क्या पता दाढ़ी क्या चीज होती है, बाप क्या चीज होती है, ये बच्चा इसे क्या पता। उन लोगों ने ही दाढ़ी पकड़ के इतना झटका लगाया, मेरे सर में दर्द हो गया। दोनों लड़ पड़े मियां बीवी। फिरौन कहता है यही मूसा, आसिया कहती है कि मूसा ये नहीं है, मूसा और कोई होगा, तुझे मूसा पे ख्वाब नजर आता रहेगा। आखिरकार फैसला ये हुआ दोनों का कि एक तरफ तो सांप ला करके रखे और एक आग ला के रखे। अगर इस बच्चे ने सांप को पकड़ लिया तो हम समझेंगे मूसा है, और अगर आग पकड़ी हम समझेंगे ये मूसा नहीं है। दोनों मियां बीवी का इस बात पर फैसला हो गया कि तजर्बा कर लेते हैं। कुरान करीम में आता है कि जब आग और सांप सामने आए, अब सांप तो चलता था, हिलता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया कि मैं सांप को लगाऊं, बात बिगड़ जाती। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील जल्दी जा, मेरे मूसा की हिफाजत कर। जिब्रील अमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के आग पे रख दिया, और वो बच्चे की उंगली को जो अंगारी लगी, बच्चे की आदत है कोई जल जाए या कुछ भी हो मुंह में उंगली डालता है, वो अंगारी उंगली के साथ चली गई, जुबान भी जल गई। बस अगर आसिया का दाव लग गया, फिर तो सर पे चढ़ गई, तुझे शर्म नहीं आती, तू बड़ा बेगैरत है, जब से ये बच्चा आया तूने मेरी जिंदगी तलख कर दी, मैं कुछ ठंडी हो गई थी, मेरी गोद अल्लाह ने भर दी थी, मेरी झोली हरी कर दी थी, तो हर वक्त मुझे सताता रहता है। अब ये देखो रो रहा है, जुबान जल गई, हाथ जल गया।
بہرحال اس مناظرے میں مقابلے میں بھی فرعون ہار گیا. اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو جتا دیا. حفاظت جو کرنی تھی کلیم اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ پاک قرآن کریم میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. کوئی صورت ایسی نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو. یہ دیکھ لو کہ ماں کے پیٹ سے مصیبتیں شروع ہوئی ہے، آخری وقت تک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے اور یہ اللہ والا برداشت ہی کرتا چلا گیا. بھوک بھی دیکھی، پریشانیاں بھی اٹھائیں. تو قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں اس لیے سناتے ہیں کہ تم ان انبیاء سابقین، ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ کر، سن کر، قرآن کریم میں پڑھ کر عقل پیدا کرو، اپنے اندر وہی استعداد پیدا کرو جو انبیاء علیہ السلام کی تھی، وہی راہ اختیار کرو جو ان لوگوں کا تھا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا پیدائش سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل، کریم سینٹر، صدر کراچی. فون نمبر 567812 نعرہ تکبیر، اسلام، تاج تخت ختم نبوت. دین تو حق کی یاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے. دین تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا داری ہے. اور ذکری ہو یا مرزائی، اور ذکری ہو اور ذکری ہو یا مرزائی، یہ دونوں کی مت ماری ہے. تکبیر ختم نبوت، فکریت، عیت، اسلام، سید علی جیلانی. دین تو حق کی یاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا دار. اور ذکری ہو یا مرزائی، دونوں کی مت ماری ہے، دونوں کی مت ماری ہے. دل تو حق کی یاری ہے اور باقی دل. اور سر دینا ایمان کے لیے، اور سر دینا ایمان کے لیے. جنت کی سرداری ہے، جنت کی سرداری ہے. سر دینا ایمان کے لیے جنت کی سرداری ہے. دین تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا. اور اس ملا کی بات نہ مان. کس ملا کی؟ اس ملا کی بات نہ مانے جو ملا سرکاری ہے. جو ملا دین تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے. باقی
باقی دنیا دا اور اس ملا کی بات نہ مان، اس ملا کی بات نہ مان جو ملا سرکاری ہے، جو ملا سرکاری ہے، اس ملا کی بات نہ مان جو ملا سرکاری ہے۔ اور جھوٹ کو کیسے سچ کہہ دوں، میں جھوٹ کو کیسے سچ کہہ دوں، اے میرا دل انکاری ہے، اے میرا دل گلانی جھوٹ کو کیسے سچ کہہ دوں، میرا دل انکاری ہے، میرا دل انکاری ہے، دل تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے، اور ایک ایک خدا کا تو ہو جا،